کانفرنس میں آپ سب کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی تعداد میں آئیں ہماری پذیرائی کی. یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کا موضوع کیا ہے، اس میں کوئی دو اور الفاظ نہیں ہیں. میں دو تین باتیں ابتدائی کرنا چاہتا ہوں کہ قومی وطن پارٹی مرکز میں اپوزیشن میں ہے. اپوزیشن کا ہم نے ہر موقع پہ ساتھ دیا. جب بھی اپوزیشن لیڈر نے ہمیں بلایا ہم وہاں پر گئے اور ان کے ساتھ بات چیت کی. کل رات کو بھی اپوزیشن لیڈر میرے گھر آیا، ان کی مہربانی. ہم مرکز میں حکومت کے ساتھ نہیں ملے. اپوزیشن کا ایک رول ہے، وہ ادا کرتے رہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ پاناما لیکس پہ ہمارا ایک اصولی موقف ہے جو کہ اپوزیشن کے جتنے بھی پارلیمانی لیڈر تھے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروگرام بنایا. اس میں ہم ہر ایک نقطے پہ ان کے ساتھ متفق تھے. ہمارا اگر ایک نقطے پہ ہمارا تھوڑا سا ڈائیورجنٹ ویو تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ پاناما یہ جو اس کی رپورٹ جب آئی جی آئی ٹی کی، اس کے بعد کی بات کرنا. اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. آخر میں یہ نچوڑ نکلا کہ ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا انتظار کیا جائے. اصولی موقف ہمارا بھی تھا، عوامی نیشنل پارٹی کا. ہم دونوں پارٹی کا یہ اصولی موقف تھا کہ ہمیں اعتماد ہے سپریم کورٹ پہ، اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو قابل قبول ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بڑھانا نہیں چاہیے تاکہ سسٹم ڈیلیل نہ ہو. یہ بھی سب پولیٹیکل پارٹیز کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے، جس سے ہم متفق تھے سب. تو ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے ایگری کیا، اور یہ پوائنٹ ہم نے سارے اپوزیشن کے لیڈرز ادھر تھے وہاں پر یہ بات کی ان کے سامنے کہ یہ صرف ہمارا وہ ہے کہ، اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد ہم اپنا موقف دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور جو بھی موقف جو آپ کہیں گے اسی کے مطابق ہوگا. لیکن ہم نے اس لیے یہ کہا کہ جی آئی ٹی نے جو رپورٹ دی ہے، ہم جج نہیں تھے. جج سپریم کورٹ کے جج تھے. انہوں نے جی آئی ٹی کے لیے ان کو فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی اور وہ ہم چاہتے تھے. اس دوران جب یہ جی آئی ٹی کا مسئلہ جب رپورٹ ہوگی تو شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس اور ان کو کہا کہ پارلیمانی وہ بلایا جائے، اور اس نے اپنا موقف اختیار کیا. انہوں نے ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے پرویز رضائی صاحب سے بھی پی ایم ایل کیو سے بھی رابطہ کیا، باقی سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کیا. ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا یا سلام مشورہ ہمارے ساتھ نہیں کیا. اور یہ بات ہم نے بعد میں ان تک اس تک پہنچا دی تھی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ نواز شریف کے ساتھ مل گئے ہیں. ہم اپوزیشن کے ہیں، پارٹیز کے ہیں، اور جب فیصلہ آیا تو اسی جگہ پہ میں نے کہا کہ ہسٹوریکل فیصلہ ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے فوری طور پر. وہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ اس میں ہمیں ونڈیکیشن ملی کہ ہم نے جو کہا جلدی ہوا. اس سے پہلے
اسلام آباد میں نے پریس کانفرنس کی، اس میں کہا، میں نے عمران خان صاحب سے پہلے کہا تھا کہ بھئی جلد سے جلد یہ اس جمود کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ بیک برنر پہ چلے گئے ہیں، پس پشت چلے گئے ہیں. جو ہمارے اس صوبے کے اہم ترین مسئلے ہیں وہ پس پشت چلے گئے، کیونکہ ایک جمود ہے ملک میں اور جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہوا اور اب یہ سلسلہ شروع ہے الیکشن کا، پرائم منسٹر کا. وہ الیکشن ہوگا تو جو بھی طریقہ ہوگا اس کے بعد حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ کسی پارٹی کو یہ اعتراض نہیں ہے. اب آتے ہیں اس پہ کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اور کچھ ریمارکس ان کے لیڈر کی بھی آئے. پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے یہ ہمارے منشور پہ نہیں چل رہے اور ہم ان کے ساتھ اور نہیں چل سکتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے اور ہر پارٹی اگر الائنس میں بھی ہو تو ان کی اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے. جیسے میں مثال دوں کہ جو مرکز میں حکومت ہے، نواز شریف صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں، جے یو آئی پختونخوا میڈیا عوام پارٹیوں سے کبھی وہ بھی نہیں کرتی ہے، ایگری بھی نہیں کرتی ہے وہ فاٹا کے ایشو پہ، پاک کے ایشو پہ، تو اس سے وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا جس طریقے سے انہوں نے کیا. اس دفعہ جب ہم حکومت میں شامل ہوئے اور یہ ان کے اصرار تھے، تحریک انصاف کے اصرار پہ ہم حکومت میں شامل ہوئے اور ہم نے یہ کہا کہ اگر اس دفعہ شامل بھی ہونا ہے تو ہم تحریری طور پر معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل دوبارہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے. اس تحریر کو میں کاپی بھی دے دوں گا. اس کا یہ تو بنیادی طور پر صوبائی سطح پر یہ اتحاد دی، صوبائی اسمبلی میں اس سطح پہ اتحاد دی. لیکن اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ اگر نیشنل کوئی مسئلہ ہو تو باہمی صلاح مشورے کے ساتھ بات چیت ہوگی اور اس کے اوپر ایک فیصلہ کیا جائے گا. ان 20 مہینوں میں کسی سیاسی مسئلے پہ ہمارے ساتھ بھی صلاح مشورہ نہیں ہوا. اس میں یہ بھی ہے، ایک کلوز ہے 5 جس میں ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ اگر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو 2 ممبر ایک سائڈ سے 2 ممبر دوسرے سائڈ سے بیٹھ کے اس کو طے کریں گے. پھر بھی اگر نہیں ہوا تو لیڈر ہمارے پارٹی کے جو صوبائی لیڈر ہیں اور پرویز خٹک صاحب وہ بیٹھ کے اس کو طے کریں گے. پھر بھی نہیں ہوا تو پھر مرکزی سطح پہ اس کو لے کے جایا جائے گا. تو وہ میکینزم جو ہے ہم نے 2-4 دفعہ کچھ ایشوز آئے، ہم نے وہ میکینزم ان کو کہا کہ اس کے لیے آپ بھی نمائندے مقرر کریں، ہم بھی کریں، تاکہ ہم اس میں مل بیٹھ کے اس کے اوپر وہ کریں. کچھ نہیں ہوا. یہ 20 مہینوں میں اس کی ایک میٹنگ بھی نہیں ہوئی. تو دوسری بات، اتحاد بنتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے ہیں، ایسے اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک خوش اسلوبی کے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. انہوں نے تو ایک ہی الزام لگایا کہ جی انہوں نے پاناما پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاناما پہ ہم نے اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، سوائے اس کے پورشن کی. اگر اس میں بھی یہ اس طریقے سے ججمنٹ نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا اور صرف ریفرنس دیا جاتا، تو پھر ہمارا موقف دوبارہ چینج ہونے والا تھا اور ان کے ساتھ ہی ہم نے ملنا تھا. تو اس دوران ہمارا یہ اگر ان نے ختم بھی کرنا تھا تو مل بیٹھ کے آ جاتے کہ جی ہمیں بس اتنی ہو گئی ہے، ہمیں بھی مشکل ہے، آپ لوگوں کے اگر ان کے ورکرز کو مشکل تھا تو ہمارے ورکرز کو بھی مشکل تھا. اتحاد میں یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین کو ایک مشکلات ہوتی ہیں. اتحاد چلانا آسان کام نہیں.
دونوں سائڈ کو مشکلات ہوتی ہیں. ہمیں بھی اپنے ورکرز کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا, یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے, یہ ان کا کام تھا. اگر ایسی کوئی بات تھی تو آ جاتے اور نمائندہ بیٹھ جاتے کہ بھئی یہ بات ہے, اور ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے یہ اور نہیں چل سکتا, ہم بالکل کہہ دیتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. اور ایک ایسا وہ لگانا کہ بھئی آپ جا کے اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ مل گئے ہیں یا ان کی پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے تو کسی سیاسی پارٹی کا ساتھ تو اس لحاظ سے نہیں دیا, ہم نے تو اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے دیں, یہ بات تھی. تو اس سے ان کے ساتھ ملنا یہ تو مجھے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ معاہدے جو تھا اس میں ہمارے اور بھی بہت سے جو اس صوبے کے ایشوز ہیں وہ سب ہم نے اس میں وہ کی ہوئی ہیں کہ یہ ایشوز ہے, اس کے اوپر عمل ہوگا. ایک پہ بھی نہیں ہوا, ایک پہ بھی نہیں ہوا. وہ اپنی جگہ جو ہمارا اندرونی وہ تھا, اب تک بہت سے ایسی چیزیں تھیں کہ ہم چونکہ اتحاد کا حصہ تھے, وہ صوبائی حکومت میں تھے, ہم نے اس پہ کوئی اوپنلی کوئی اس پہ بات نہیں کی, اس لیے کہ یہ ہمیں اجازت نہیں دیتی تھی وہ کہ ہم اوپنلی یا میڈیا کو کوئی بات کریں. ضرور ہم نے شاید ایک دو دفعہ کہا ہوگا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, لیکن زیادہ ہمارے ساتھ مشاورت, جیسے میں نے کہا, کوئی مشاورت اس لحاظ سے نہیں ہوئی. لہذا یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو وزراء صاحبان وہ آج سے آپ ان کو مستفی سمجھیں, اور یہ وہ بھیج چکے ہیں, ہم اپنے استعفے یہ بھیج چکے ہیں, اور یہ ہمارا جو ہے سلسلہ ان کے ساتھ یہ بالکل اختتام کو پہنچ گیا ہے. لگتا ایسی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو تنہا کر رہے ہیں دن بدن. ٹھیک ہے, ایک فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق میں آیا ہے کہ تو ایک قانونی فیصلہ تھا اور انصاف ہوا ہے. کل عمران خان صاحب کے وہ بھی آئے گا تو ہم وہی اصولی موقف لیں گے, جو بھی ہوگا اصولی موقف, جو کہ سپریم کورٹ if the Supreme Court is seized of a matter, پھر ہم یہ توقع رکھیں گے کہ سپریم کورٹ ہی اس پہ اپنا فیصلہ دے. تو جو بھی ہوگا, کیونکہ ہم کسی صورت میں بھی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات بن جائے جس سے ایک صورتحال تشدد کی صورتحال بنے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو جتنا بھی رہتا ہے پارلیمنٹرینس کا, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو, اور اس کے لیے ہم اپنے جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت سے پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہیں, میں ان کا مشکور ہوں, انہوں نے مجھے ذاتی طور پر اپوزیشن کے اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز مرکزی وہ ہیں مجھے فون کیے ہیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا میرے ساتھ. میں ان سب کا مشکور ہوں, اور آئندہ کے لیے ہماری ایک پرو ایکٹیو یہاں پر سیاست ہوگی. اب ہم پہ وہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنا ہر ایک چیز پہ ایک محتاط طریقے سے وہ کریں. ہم اپنا موقف ہر ایک موقع پہ صحیح معنوں میں موقف اختیار کریں گے. جو اس صوبے کے اور خاص کر پختونوں کے جو مسائل ہے, مشکلات ہے, ہماری حقوق کی بات ہے, فاٹا مرجر ہے, بجلی کا مسئلہ ہے, یہ جتنے بھی مسئلے ہیں, سی پیک کا مسئلہ ہے, یہ سب ہمارے مسئلے ہیں جس کو صحیح انداز میں نہیں اٹھایا گیا, اور ہم ان کو ہر فورم پہ
اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک مؤثر کردار ادا کریں گے. آج ہمارے سارے ممبران صاحبان بھی یہاں موجود ہیں اور انہوں نے بھی اپنے یکجہتی کا اظہار کیا اور اپنی بات بھی کی اور سب متفق ہیں اس پہ کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، الزام نہیں ہے. ہم نے اپنا ایک جو انہوں نے کہا ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے اور اس اصولی فیصلے پہ ہم اب بھی قائم ہیں اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. ہاں صاحب یہ بتائیں کہ ایک پہلے بھی آپ پر کرپشن کا الزام نکال کے آپ کی پارٹی کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا، اب دوسری بار یہ الزام لگا دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ بھی فیصلہ کیا تھا الائنس میں شامل ہونے کا، یہ غلطی نہیں تھی آپ کی؟ دیکھو میں نے کہا سیاسی ہم نے وہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم آپ واپس آ جائیں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کرنا چاہتے تھے جو کہ ہوا. ایک بہت بڑا جرگہ گیا اور ادھر بخ بیدار خان کے پاس اور کہا کہ ہم جرگے کے طور پہ آئے ہیں اور ہم نے جو وہ کیا ہے جو الزام لگایا ہے ہم اس سے دستبردار ہوتے ہیں. انہوں نے ان کو معاف کیا. تو یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ ہم ونڈیکیٹ ہوئے. اب تک کوئی انہوں نے کوئی نہ اس کے بعد کوئی اس دوران بھی جو جب ہم بات تھے کوئی الزام نہیں لگایا، نہ کوئی پرسو کیا. یہ کیس پہ جاتے رہے اور وہ جو جہاں وہاں پر جیسے ہوتا ہے کہ وکیل ان کا نہیں آتا تھا اور بس وہ تاریخیں لیتے رہے، یہی ہوتا رہا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی کہ ہم نے وہ اپنے آپ کو ونڈیکیٹ کیا اس لحاظ سے.